اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، امید ہے تمام مومنین خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، عزاداری کے دشمنوں کو، مکتب اہل بیت کے دشمنوں کو، ولایت علی کے منکروں کو خدا نیست و نابود فرمائے، الہی آمین۔ خصوصی دعا، ضروری دعا، اہم دعا کہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہوگا کہ آج جس ٹاپک کے لیے میں حاضر ہوا ہوں بڑا ہی دردناک، شرمناک اور المناک ہے۔ جنہیں نہیں پتہ میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں کہ دھوراجی گجرات ہندوستان کے اندر شہر میں ایک ناگوار واقعہ گزرا کہ جس میں یزیدی ٹولے نے، جو اپنے آپ کو بظاہر تو حسینی اور سنی کہلواتے تھے، اس سنی یزیدی بریلوی ٹولے نے ایک نہتے حسینی کے گھر پر حملہ کیا اور گھر کے افرادوں کو جو ہے کافی حد تک زیادہ زخمی کر دیا، جس کے تعلق سے سبھی کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ان پر پریشر بنایا گیا، ان پر زور زبردستی ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ جبراً ان سے جو ہے شیعت سے توبہ کروائی گئی، اور پھر جو ہے وہ جو کچھ معاملہ ہوا، جسے پتہ ہے بس میں اتنا ہی واضح کر سکتا ہوں۔ انہیں جبراً توبہ کروائی گئی، کلمہ پڑھایا گیا، توبہ کروائی گئی۔ بھائی توبہ کیوں کروائی گئی؟ کہ وہ شیعہ تھے۔ اچھا، شیعہ نے کیا جرم کیا تھا؟ کالے کپڑے پہنے تھے، کیا اس کا جرم یہ تھا؟ پہلی چیز تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ جو شرم کی بات ہے، دھورا جی کے مولویوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ ایک پوسٹ آئی ہے دھورا جی سے اسی تعلق سے کہ جس میں والد گرامی پیر سید صلاح الدین بابا عرف ملنگ انگار علی بابا قلندر شیعان علی قادری حسنی کے تعلق سے جس میں جو ہے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ویسے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ان العزت للہ جمیعا ولی رسولہ الکریم ولی کل جميع الانبیاء والمرسلین۔ عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دنیا کے واہیات اور نجس زبان والے اگر کسی سید پر بھونکتے رہیں گے تو سادات کی سیادت میں کوئی حرف نہیں آنے والا۔ جو عزت اللہ نے سادات کو دی ہے اس میں کوئی حرف نہیں آنے والا۔ اتنی سانپ جتنی لمبی زبانیں جو دراز ہوتی ہے تمہاری سادات پر، تو فرق نہیں پڑتا کسی سید کی شان میں۔ تو والد گرامی کے تعلق سے جو پوسٹ وہاں سے جو ہے موصول ہوئی ہے، میں پوری تو نہیں پڑھوں گا، مختصر کر کے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ لکھا گیا کہ جنہیں توبہ کروائی گئی دھورا جی کے اندر یزیدیوں نے، میں ابھی واضح کرتا ہوں کہ میں انہیں یزیدی کیوں کہہ رہا ہوں، یزیدیوں نے جو ہے نہتے حسینیوں کے گھر پہ حملہ کیا، انہیں مارا پیٹا اور اتنا زیادہ پریشر بنایا، اتنا زیادہ کہ اگر تمہیں اس شہر میں رہنا ہے تو تمہیں توبہ کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ جو معاملہ عوام کے سامنے، اور پھر انہیں جو ہے سگنیچر وغیرہ کروائی گئی۔
معاویہ کی اولادوں نے کیا کیا، یزید کے بھائیوں نے کیا کیا، بلکہ یزید صفت مسلمانوں نے، سنیوں نے، بریلویوں نے، یزیدی بریلویوں نے کیا کیا، اتنا پریشر بنایا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے پوسٹ لکھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ سید صلاح الدین بابا کے جو ہے خانقاہ پر آتے جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ وہاں جا کے گمراہ ہو گئے۔ وہاں پہ والد گرامی کا نام بدتمیزی سے لکھا ہے، تو تمہاری تمیز ہمیں نہیں چاہیے، تم اپنی تمیز، اپنی عزت اپنے پاس رکھو۔ تمہاری کتنی 2 کوڑی کی عزت ہے ہمیں پتہ ہے، 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے تمہاری۔ اور میں سب سے پہلے جس کا نام وہاں پر لکھا ہے اس پوسٹ کے اندر، کہ جس میں لکھا ہے کہ دورہ جی کے خاص عالم دین نے جنہوں نے حاضری دی تھی، جس میں میں نام گنواتا ہوں ان کا، عالم دین کا، اور پھر میں انہی علماء سے، یہ علماء کرائم ہے، یہ علماء کرام نہیں ہے، یہ علماء کرائم ہے، یہ وہ کرائم کروانے والے علماء ہیں کہ جن کی بدولت یہ سارا کام انجام دیا گیا، اور حسینی کے نہتے حسینی کے گھر پہ یزیدیوں کا ٹولہ کھڑا کیا گیا اور ان پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ نام سنیں آپ سب سے پہلے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے کارنامے۔ پھر سب سے پہلے لکھا ہے کہ دورہ جی کے عالم دین، خاص کر کے سب سے پہلے جس ملا کا نام لکھا ہے اس کا نام ہے غلام یزید۔ اچھا، معذرت چاہوں گا، غلام یزید، اچھا یہاں پہ لکھا ہے غلام محمد، ملا ذات کا ملا ہے یہ، اس کا نام ہے غلام یزید، غلام محمد کا غلام یہ نہیں ہو سکتا جو کردار آپ نے ادا کیا، محمد کا غلام ایسا نہیں ہوتا۔ پوچھو جناب بلال حبشی سے محمد کے غلام کیسے ہوتے ہیں، مار کھا کر لوگوں کو اپنا کریکٹر منواتے، مار کر نہیں منواتے۔ یا آپ نے جس کی روش پہ عمل کیا، میں وہ بتاتا ہوں، ابھی واضح کرتا ہوں، تھوڑا سا دھیرج رکھیں اور حوصلہ کر کے سنیں۔ اور ہم کوئی قانون ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دین کی کچہری میں ہم علمی طور پہ ہم آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جتنا چاہے ہمارے خلاف سازشیں کر لیں، لیکن آپ کی یہ واہیات سازشیں کام نہیں آنے والی۔ پہلا نام جس کا ہے، یہ عالم دین کا میں جن کا نام گنوا رہا ہوں، کیوں میں وہ بھی واضح کرتا ہوں۔ پہلا نام غلام یزید محمد رضوی صاحب، ٹھیک ہے۔ دوسرا شکیل سرازی، تیسرا اویس یار علوی، حافظ، یہ جناب حافظ ہیں، یہ شکیل صاحب جو ہیں یہ عالم ہیں، اویس یار علوی یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہے۔ مولانا نواز یار علوی ملتانی یہ بھی عالم ہے، مولانا اکبر شامی یہ بھی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے علماء، ٹھیک ہے۔ اب اگلے جو نام لکھے ہیں سادات کے نام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں پر ان سیدوں کو، ان سادات کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو یزید کی روش پہ چل رہے ہیں جو لوگ، انہی کے سپورٹ میں کھڑے رہ کر تم اپنا نام مقدم کروا رہے ہو، یزید کی فوج میں، یزید کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو۔ خدا را غور کرو کہاں جا کر کھڑے ہو ساداتوں۔ اب یہ سادات تو وہ ہیں کہ جن کے اگر ان سادات کو کھڑا کیا جائے، خدا معاف کرے، تو انہیں تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہوگا۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیش نماز کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اپنی داڑھی سفید کر لی، مگر انہیں اٹھا کے پوچھو، تلاوت ان سے سنو، اگر تجوید کے ساتھ تو نہیں آئے گی بیچاروں کو، اور یہ آگےوان بنے ہوئے ہیں۔ اور دورہ جی کے سننے آگےوان دیکھو، یہ کون ہے؟ اقبال باپو، یہ ہمارے پوشاک والے، یہ بابا میاں باپو، نائب حسین باپو، آصف باپو، ممو میاں باپو، اور بھی دیگر سادات تھے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے سادات تو آپ کے لیے، یزیدیوں کی روش پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں تم انہی کے ساتھ کھڑے ہو، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اچھا چلو اب میں بات کر لیتا ہوں ان ملا حضرات کی، کہ جن لوگوں نے یہ، جن کا نام علماء کرائم حضرات جو ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا، کیا آپ جن میں علماء عالم ہے، جس میں حافظ ہے، جس میں مفتی بھی ہے، دورہ جی کے اندر علماء کی کوئی کمی نہیں، نہ حفاظ کی کمی ہے، نہ قاری قرآن کی کمی ہے، نہ حافظ قرآن کی کمی ہے، نہ مفتیان کی کمی ہے۔ دورہ جی میں عالم ہے، حافظ قرآن ہے، کوئی ہے جو تدبر کرتا ہے قرآن میں، کوئی ہے مفکر قرآن جس نے قرآن میں فکر کی ہو۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو حفظ کرو، اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں کرتے تم قرآن میں تدبر؟ تو کون ہے تم میں تدبر کرنے والا؟
یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جن کا نام عالموں میں لکھا گیا، جو سادات بھی ہے، جن میں غیر سادات بھی ہے، کوئی پٹنی ہے، کوئی ملا ہے، کوئی میمن ہے، کوئی جلایا ہے، جو بھی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم عالم ہو، علم رکھتے ہو دین کا، تو کس دین کے ماننے والے ہو؟ تمہارا قرآن، تمہاری کتاب کون سی ہے؟ اگر قرآن تمہاری کتاب ہے اور تم قرآن کے جو ہے قانون کے ماننے والے ہو، تو بتاؤ قرآن میں نہیں لکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین؟ کیا قرآن میں نہیں فرمایا اللہ نے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہ کرو؟ کس دین کے ماننے والے ہو تم لوگ؟ ایک تو نہتوں پہ حملہ کرواتے ہو، ان کے گھر پہ جو ہے جا کے حملہ کرتے ہو، ٹولہ مل کے، یزیدیوں کا ٹولہ مل کے وہاں پہ حملہ کرتے ہو، اور پھر انہیں زور زبردستی سے ان کے اوپر پریشر بنا کے بغیر کسی کی رائے پوچھے انہیں توبہ کرواتے ہو۔ ان سے بھی پوچھا تم نے؟ بھائی دین تو یہ تھا کہ تم دلائل سے قائل کرتے، دوراجی والوں، یزیدیوں کی روش پہ چلنے والوں، اور پھر نعرہ کیا لگایا؟ یا حسین یا حسین۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ گیا، آپ نے سنا ہوگا، بس میں یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ان یزیدیوں نے 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کر کے، آپ کے گھر بار کو شہید کر کے، بچوں کو شہید کر کے، پیاسا رکھ کے، اسیر کر کے سیدانیوں کو، اور نعرہ کیا لگایا؟ اللہ اکبر۔ ان یزیدیوں نے شیطان والے کام کر کے تکبیر کے نعرے لگائے، اور یہاں پر 1445 ہجری میں دھورا جی کے اندر یزیدی سنیوں نے کیا کیا؟ یزیدیوں والے کام کر کے حسین کے نام کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر۔ اور سادات بھی کھڑے ساتھ میں، ڈوب مرنے کا مقام ایسے سادات کو۔ اور خانقاہ والے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خانقاہ والوں اب جاگو، اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اب نہ جاگے، اب بیدار نہ ہوئے، تو ایک مصرع علامہ راحت اندوری صاحب کا، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، لگی ہے آگ، اب میں یہ شعر پڑھوں گا، لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ سادہ تو یاد رکھنا، یہ صرف شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، انہوں نے صرف شیعہ کا ابھی تو صرف آغاز کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ بریلویت سب پہ جو ہے نافذ کرنا۔ یہ بریلویت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی دین ہے؟ یہ احمد رضا کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں دھورا جی کے ملا سے، یہ جو تم ہر بات میں حدیث قرآن کی دلیلیں مانگتے ہو، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نے ڈھکوسلا رچا رکھا ہے کہ ہر کسی پہ اپنی مرضی کا دین نافذ زبرن کروانا چاہتے ہو، یہ قرآن حدیث میں ہے کیا؟ کیا تمہارا احمد رضا تمہیں یہی روش دے کے گیا کہ اگر کوئی بندہ تمہاری سنیت کو، بریلویت کو نہیں مانتا تو تم انہیں زور زبردستی سے منواؤ؟ یہ کس دین کے، کس قرآن کے ماننے والوں؟ تمہارا قرآن لگتا ہے تمہارا قرآن الگ ہے۔ تم نے شیعوں کے لیے کہا کہ شیعوں کے 40 سپارے اور 10 سپارے بکری کھا گئی، یہ ہم نے اب تک تمہیں بتایا نہیں کہ وہ کس کی بکری تھی جو قرآن کھا گئی۔ سنن ابی داؤد اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، پتہ چلے گا کہ وہ بکری کس کی تھی۔ وہ بی بی عائشہ کی بکری تھی جو قرآن کھا گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سنن ابن داؤد اٹھاؤ، پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ بکری کس کی تھی۔ تم کہتے ہو کہ شیعوں کے 40 سپارے قرآن بکری کھا گئی۔ یہ بک بک کرنا آسان ہے، کبھی ثابت تو کر کے دکھاؤ۔ اور آپ نے شیعوں پہ جو طنز کسے، جو بک بک کی، جو توبہ کروائی، بھائی کس لیے؟ شیعہ کافر ہے، کس لیے؟ میں اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان ملا حضرات سے۔ سب سے پہلے تو آپ کا قرآن سے واسطہ نہیں، اگر قرآن سے واسطہ ہوتا تو کبھی دین کے خلاف کام نہ کرتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور سورہ کافرون میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر سامنے بندہ نہیں مانتا تو لکم دینکم ولی دین۔ تو آپ کون سے قرآن کے ماننے والے ہیں؟ آپ کا قرآن فتوی رضویہ ہے یا قرآن کریم وہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، جو رسول پہ نازل ہوا تھا؟ اس قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ رسول کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ دکھا سکتا ہے۔ آج سے 1400 سال کے ملا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی ملا کی جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ رسول اللہ نے کسی پہ جبرن دین نافذ کیا ہو۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیشہ گھر پر حملہ کرنے کے عادی ہیں۔ کبھی سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا آپ کے بڑوں نے، کبھی حضرت ابو بکر کے گھر پہ حملہ کیا آپ کے بڑوں نے،
کبھی سادات کے گھر پہ حملہ کیا، پچھلے کئی چند سال پہلے خود ہم گناہگاروں کے گھر پہ حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، کافی کچھ ہوا، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور پھر خدا نے انہیں دکھایا کہ سادات کے گھر پہ حملہ کرنے والوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، انجام کیا ہوتا ہے. کتے سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. سیدوں کو چھیڑتے ہو، حسینیوں کو چھیڑتے ہو، امام حسین کا نعرہ لگاتے ہو، اور کام ایسے کرتے ہو کہ یزید بھی تمہارے اس کارنامے سے شرما جائے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر شیعہ کافر ہے تو بھئی کیوں کافر ہے؟ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. اگر شیعہ کا علی ولی اللہ پڑھنا کفر ہے تو مجھے بتائیے کہ فرائض السمتین اٹھا کے دیکھیں، علامہ ابراہیم خراسانی جوینی کی کتاب ہے، 1000 سال کے قریب یہ پرانی کتاب ہے، آپ کا بہت بڑا چوٹی کا عالم ہے. کبھی کتاب اٹھا کے پڑھو تو پتا چلے گا تمہیں جاہل ہو. اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگر علی ولی اللہ والا کلمہ پڑھنا کفر ہے اور شیعت سے آپ کو اتنی تکلیف ہے صرف کلمے کی وجہ سے، تو پھر وہ ابراہیم جوینی خراسانی تو لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے جنت پہ دیکھا. تو وہ جنت تم جیسے سنیوں کے لیے نہیں، ہم جیسے کافروں کے لیے ہے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. تم جیسے سنیوں کے لیے نہیں ہے وہ جنت، وہ ہم جیسوں کے لیے ہے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کہ جس کی دروازے پر علی ولی اللہ لکھا ہے. اگر آپ کو ماتم سے تکلیف ہے تو میں نے ابھی پچھلے دنوں دکھایا اہل سنت کی مستند کتابوں سے، حالانکہ مستند احمد بن حنبل سے صحیح سند کے ساتھ دکھایا کہ بی بی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر ماتم کیا. اور آپ نے اگلا بہانہ یہ بنایا کہ بی بی عائشہ تو چونکہ کم سن تھی تو انہیں ہوش نہیں تھا، تو بی بی عائشہ کم سن تھی. اور جو وہ روایت پہ آپ نظر ڈالیں کیا لکھا ہے آگے؟ لکھا یہ ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ اپنا منہ پیٹنے لگی. تو بی بی عائشہ کم سن تھی، عورتیں بھی کم سن تھی وہ. تو اگر ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا اس وجہ سے آپ نے توبہ کروائی ہے، تو پھر حضرت عائشہ کی توبہ نامہ کہاں ہے؟ حضرت عثمان کے قتل پر حضرت عثمان کا ماتم شامیوں نے کیا، معاویہ نے کروایا، تمہارے ماموں نے کروایا شام کے اندر ماتم اس کا. حضرت عثمان کا ماتم تمہارے ماموں نے کروایا. تو اگر ماموں کے بھانجے ہو تو اس ماموں کی توبہ دکھاؤ، ہمیں توبہ نامہ دکھاؤ اس کا، تمہارے ماموں کا، اور وہ کوفیوں، وہ شامیوں کا، وہ ماتم کرنے والوں کا دکھاؤ. حضرت عثمان کے قتل پر صحابہ نے ماتم کیا. اور اگلی چیز، اگر ماتم کا واضح ہوا علی ولی اللہ کا، اگر کالا لباس، آپ کہتے ہیں کالا لباس پہننا شیعت ہے، یہ دکھاؤ حدیث میں کہ کالا لباس پہننا شیعت ہے. یہ شریعت کیا آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ شریعت آپ کے باپ کا باغیچہ ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. شریعت وہ کیسی شریعت کہ جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو جائے؟ وہ کون سا قانون جو قرآن کے خلاف ہو جائے؟ آپ کا قانون تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نہتوں کے گھر، حالانکہ شریعت کا حکم جان ہے. سب سے پہلے آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ کے جمعہ پاس کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا آپ کو. میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی خود کی قانون کی کتابیں پڑھو کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی بندہ سامنے لڑنے والا دشمن ہتھیار ڈال دے تو اسے خروچ پہنچانا حرام ہے. اپنی شریعت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو جہاں پر جنگ کے میدان میں ہتھیار ڈالنے والے پر ہتھیار اٹھانا حرام ہے، تو مجھے بتائیے کہ نہت حسینی پر ٹولے کا جانا اور پھر وہاں پر حملہ کرنا، انہیں مارنا، انہیں جبرن زور زبردستی کر کے توبہ کروانا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے دین کی بات ہے؟ دلیل تو دیں آپ. اگر آپ کی شریعت مصطفیٰ والی ہے تو یہ مصطفیٰ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ دکھائیں کہ رسول اللہ نے کسی جبرن منوایا ہو، کسی سے جبرن منوایا ہو. اگر رسول اللہ جبرن منوانا چاہتے تو فتح مکہ کے دن ابو سفیان کو مار مار کے مسلمان بناتے، پورے خاندان کو مار کے مسلمان بناتے رسول اللہ، لیکن نہیں بنایا. اس لیے کہ رسول اللہ قرآن نافذ کرنے آئے تھے. لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہو سکتی. اور آپ مسلمان اور علماء کرام، لعنت ہے آپ کے اس جو ہے علم پر کہ جس میں قرآن کے خلاف آپ کی روش پہ چلنے والے لوگ آپ کا سپورٹ بھی کرتے اور آپ ان کا سپورٹ کرتے. اور اگلی بات، اگر خلفائے ثلاثہ کو نہ ماننا کفر ہے اور شیعت اس کی وجہ سے آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو مجھے بتائیے مالک ابن نویرہ آپ کا کون سا رشتہ دار لگتا؟ صحابی رسول، مہر یافتہ صحابی ہے مالک ابن نویرہ.
اور یہ سوال میں دورا جی کی عوام کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. دورا جی کی عوام اپنے ملا سے پوچھیں کہ مالک ابن نویرہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا کے دیکھیں. اور بھی کتابیں بہت کچھ ہیں، میں نے درجنوں کتابوں سے ان سب چیزوں کے ریفرنس دیے، لیکن اسود الغابہ بہت بڑی کتاب ہے آپ کے یہاں. صحابہ کی سیرت پر لکھی جانے والی بہت بڑی کتاب ہے اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ. گوگل پہ سرچ کرو اور نام لکھنا مالک ابن نویرہ، وہ لکھنا اور دیکھنا ان کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا. تو مالک ابن نویرہ نے حضرت ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہیں مانا. مالک ابن نویرہ کے بارے میں الامامت و سیاست آج سے 1170 سال پرانی کتاب، 1170 سال پرانی کتاب میں یہ اہل سنت امام ہے. مسلم ابن قتیبہ کہ جس کی سیرت کی، جس کی تاریخ کی کتاب میں لکھا کہ حضرت مالک ابن نویرہ نے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کو نہیں مانا. تو اگر حضرت ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا، شیعہ ہے، تو پھر یہ صحابی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے ان کے بارے میں؟ سعد ابن عبادہ کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ شیعت یہ رٹا لگانا بہت آسان ہے مولوی صاحب، بہت آسان ہے. لیکن جب دلیل کے ساتھ کوئی جواب اگر نہیں دے سکتے تو اس طرح کی واہیات حرکتیں نہ کیجیے. میں ہر اس مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی دستخط ہے اس پیپر کے اندر، اور وہ بھی کہ جن بیچاروں کو تجوید سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. سوال کا جواب تو دیجئے. سوال کا جواب نہیں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. قرآن اور حدیث سے جواب دیجئے کہ سب سے پہلے قرآن کے خلاف عمل کرنے والوں کے لیے اسلام کے اندر کیا قانون ہے. آپ کی بریلوی یزیدی ٹیم کے لیے کیا قانون ہے آپ کا؟ میں یزیدی ہی کہوں گا، اس لیے کہ جو کام یزیدیوں نے کیا تھا کربلا کے اندر وہی آپ کر رہے ہیں. اور غلام یزید صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2012 کی بات. آپ کی کتنی اوقات ہے، میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ منظر میں نے میری اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب دستار تھی مجھ ناچیز کی، حفظ اور قرت کی دستار تھی میری 2012 میں، اور جب والد گرامی آئے ہیں اور نعرے لگے ہیں لشکر لشکر علی کا لشکر، جب یہ نعرے لگے ہیں تو پتہ ہے نا آپ کس طرح سے اسٹیج سے اٹھ کے بھاگے تھے. حل موسیٰ حل، یہ لفظ آپ کے تھے. اگر کسی کے پاس وہ ویڈیو ہو 2012 کی دستار کی تو نکال کے دیکھنا کس طرح سے بھاگے تھے آپ. تو آپ کی اوقات اتنی ہے کہ والد گرامی جب دور سے آتے تو دور سے آتا دیکھ کر ہی آپ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میاں بات کرو تو دلیل سے کرو، بک بک سے نہیں، دلیل سے بات کرو. اور میں پھر دوبارہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ میں ان علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قرآن کی آیت اور کس حدیث کے تحت آپ نے یہ کام انجام دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جبکہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. اور آپ عالم دین ہیں اور آپ دین کے جاننے والے ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، کیا بات ہے. آپ کے دین سکھانے کے قربان، آپ کی دینداری کے قربان. میں نام لے کے نہیں بتانا چاہتا، کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے مولویوں سے پوچھی اور جس میں مولویوں کے پاس چپ اور خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کی میں ذلت نہیں چاہتا، اور نہ ہمارا مکتب یہ تعلیم دیتا. لیکن یاد رہے بات دلیل سے ہونی چاہیے. ہم جب اپنی بات رکھتے تو دلیل سے رکھتے ہیں. ہم کسی کو قائل کرتے ہیں تو دلیل کے تحت قائل کرتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ سنی بھائی اہل سنت ننگا ناچ کرے، ہمیں کیا لینا دینا بھائی. بریلوی ننگا ناچ کرے، ہمیں واسطہ کیا ان سے. ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے اسی کا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ تھوک کے کھلاتے، تھوک کے پلاتے، پھونک کے پلاتے، یہ جو بک بک جو آپ کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. شیعہ کافر ہے، قرآن کو نہیں مانتے، ماتم کرتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم سے اچھا صحابہ کا اور ہم سے بہتر صحابہ کا ماننے والا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ تو صحابہ کو رضی اللہ اور رحمت اللہ کی لسٹ میں رکھتے اور ہم علیہ السلام کہتے ہیں.
صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہو، صحابہ کی نالین ہمارے سر کا تاج بنے، صحابہ کے تن پہ لگا ہوا کوئی بھی کپڑا ہمارے لیے تبرکات بنے، بشرطے کہ وہ صحابی ہو، منافق نہ ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت کا وفادار رہا ہو۔ ہم نے کبھی جناب سلمان کو رضی اللہ نہیں کہا، جناب قمبر کو رضی اللہ، جناب مقداد کو، ابو ذر غفاری کو، بلال حبشی کو رضی اللہ نہیں کہا۔ ہم علیہ السلام کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب سلمان علیہ السلام، جناب حذیفہ یمانی علیہ السلام، جناب عبداللہ ابن عباس علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام، جناب بلال حبشی علیہ السلام۔ ہم علیہ السلام کے قائل ہیں۔ آپ کیا صحابہ کو مانیں گے؟ آپ تو منافقوں کو بھی گھسیٹ کے صحابہ کی لسٹ میں لاتے ہیں۔ آپ کے لیے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ انصاف کرنے والے، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک تو یہ قانون ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہدایت یافتہ ہے، جس کی چاہے ہدایت پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، تو پھر ہم حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرنے میں حضرت مالک ابن نویرہ علیہ السلام کی روش پہ چلتے ہیں۔ پھر ہم گمراہ کہتے ہیں اور آپ ہدایت یافتہ کیسے؟ ہم حضرت عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے تو ہم حضرت محمد ابن ابی بکر علیہ السلام کی روش کو تسلیم کرتے، ہم نہیں مانتے حضرت عثمان کی خلافت کو۔ اصحاب صفہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کیا۔ بھائی نام بتاؤ، نام بتاؤ کس نے حضرت عثمان کو شہید کروایا تھا؟ بلوائی تھے۔ یہ تو پرانا ناٹک ہو گیا آپ کا، کبھی نام کیوں نہیں بتاتے؟ نام بتاؤ۔ وہ جو خناس لوگ جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی وہ کوفی تھے، کوفی نے امام حسین کو دھوکہ دیا، تو ہم تو ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہم نام بھی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کیجئے کہ وہ جو کوفی جو آپ نے لگا رکھا ہے، کربلا کے اندر کوفی تھے، یزیدی تھے، ان یزیدیوں کی رشتہ داری کیوں نہیں بتاتے آپ؟ یزیدیوں کے بارے میں بھی واضح کرو، ان کے باپ دادا کے نام بتاؤ، ان کا عقیدہ بتاؤ۔ قیامت تک کا میں نے آج تک کبھی چیلنج نہیں کیا، میں آج کر رہا ہوں، قیامت تک کا تمام ناسبیوں کو، یزیدیوں کو، بریلویوں کو چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کر کے دکھائے اس روئے زمین کی کسی ایک جھوٹی کتاب کے اندر کہ یزید کی فوج میں کوئی ایک علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا زندہ تھا۔ ایک بتا دے، کیونکہ شیعوں کا کلمہ مولا علی علیہ السلام کے رسول اللہ کے زمانے سے علی ولی اللہ ہے، اعلان غدیر کے بعد سے شیعوں کا کلمہ علی ولی اللہ ہے۔ چیلنج ہے ہر معاویہ کی اولاد کو، ہر یزید کے پلوں کو چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ یزید کی فوج میں کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، ورنہ ہم دکھاتے ہیں تمہیں کہ یزید کا کلمہ کیا تھا، جو تمہارا کلمہ تھا، وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو کلمہ ہے نا تمہارا، یہ یزیدیوں والا کلمہ ہے تمہارا، یہ رسول اللہ والا کلمہ نہیں ہے، یہ یزیدیوں والا کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تمہاری نماز شمر والی نماز ہے، تمہارے سجدے خلی والے سجدے ہیں، تمہارا عقیدہ یزید والا عقیدہ ہے۔ تم کون سے حسینی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، تعزیہ بناتے، تعزیہ اٹھاتے اور کام یزیدیوں سے بدتر کرتے۔ اگر اس دور میں تمہارا چچا یزید ہوتا یا تمہارا ماموں معاویہ ہوتا تو وہ شرم سے وہ بھی ڈوب مرا ہوتا کہ یہ تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو ہمارے سے 10 ہاتھ آگے نکل گئے، چائے سے زیادہ کٹلی گرم۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا۔ شیعت سے اتنی نفرت، اور دھورا جی کے اندر شیعہ کتنے ہیں بھائی؟ ہاتھ کے پنجوں میں گنے جا سکتے ہیں اس طرح سے، اور وہ بھی جو ہے تقیہ میں ہے، کافی حضرات تقیہ میں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف شیعہ ہی آپ کی نظر میں بدعقیدہ ہے؟ بھائی شیعہ کیا ہے؟ گستاخ صحابہ۔ تو بھائی گستاخ صحابہ آپ کے لیے جو ہے قبول نہیں ہے، تو پھر وہ جو آپ کے عقیدے میں گستاخ رسول ہیں، انہیں تو اپنی بیٹیاں دیتے ہو، ان سے بیٹیاں لیتے ہو، تب گستاخ رسول نظر نہیں آتے؟ ہم تو وہابیوں کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر قوم کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ کسی سے اگر اختلاف ہے تو علمی اختلاف ہے، ذاتی کوئی بھی نہیں۔ لیکن تمہارا جو ہے اختلاف وہ ذاتی ہے، دین سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر دین سے واسطہ ہوتا، دین سے اگر واسطہ ہوتا تو قرآن تو تمہارے سامنے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو یہ کون سے دین کے ماننے والے ہو تم؟ رسول کا تو یہ دین نہ تھا. جو کام یزید نے کربلا میں کیا، کوفہ میں کیا، شام میں کیا، دمشق میں کیا، مدینہ منورہ میں کیا، مکہ معظمہ میں کیا، کیا کیا اس نے؟ جبرن لوگوں سے یا ڈر کے بیعت لی یا پیسے دے کر بیعت لی. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو وہی کر رہے ہو، جبرن لوگوں پہ اپنا دھونس جمانا چاہتے ہو کہ ہاں بھائی یہاں تو بریلویوں کا سکہ چلے گا. ہاں بھائی یہ کون سے دین کے ماننے والے ہو تم لوگ؟ یہ کون سا دین ہے آپ لوگوں کا؟ یہ رسول اللہ والا دین تو نہیں ہے. یہ تمہارے احمد رضا والا بھی دین ہے. تمہارا احمد رضا اگر زندہ ہوتا تو جوتے مار کے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا. تمہارا بریلی کا پٹھان اگر زندہ ہوتا تو جوتے مار مار کے تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا. یہ روش ہے اس کا. جنازہ نکالا اس کی روشوں کا. فتوائے رضویہ پڑھو، اس نے سادات کے احترام میں کیا کچھ نہیں لکھا. اور پیچھے سے تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی محنت کا جنازہ نکال دیا، بیڑا غرق کر دیا اس کی محنت کا. بڑے دعوے دار تھے بھائی سادات کا، تو وہ خوشبو سونگ لیتا تھا. تو آپ کو کیا خوشبو نہیں؟ سردی ہو گئی ہے کیا پوری بریلویت کو؟ ناک خراب ہو گئی ہے؟ وکس بام بھجوائیں کیا آپ کے لیے؟ پارسل کروائیں تاکہ تھوڑی سی سردی کھلے اور سادات کی خوشبو محسوس ہو؟ نہ آپ کو سادات سمجھ آتے ہیں نہ حسینی سمجھ آتے. بس ایک چیز ہونا چاہیے بریلوی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہ دین نہیں ہے. دین وہ جو حسین ابن علی نے بچایا، دین وہ جو غریب نواز نے پھیلا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. ہندوستان کے اندر تو اس دین کی اہمیت ہے جس دین کے اندر حسین سب کچھ ہے. اور تمہارے دین میں کیا ہے؟ تمہارے دین میں بریلی کے پٹھان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تم اپنا قرآن فتوائے رضویہ کو سمجھتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہے تمہاری یہ کتاب. تو یاد رکھنا، اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سادات سے ہاتھ جوڑ کر، خانقاہ والے، اس مہم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ یہ جو ہے، یہ آگ جو لگی ہے وہ کل کو اگر تمہارے گھر پر بھی لگی تو یاد رکھنا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور یہ ان کی جو روش ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، وہ یاد رکھنا بہت خطرناک سے خطرناک اور گندی سے گندی چال ہے. یہ صرف لوگوں میں رضویت اور بریلویت اور یزیدیت پھیلانا چاہتے ہیں، صرف یزیدیت پھیلانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ یاد رکھنا. سادات سنبھل جائیں. سادات سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر، سادات نہیں سنبھلے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے گجرات کے ساداتوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہسٹری میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گجرات کے اندر کوئی سادات بھی رہتے تھے. یہ یاد رہے. اس مہم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. یہ جو دھوراجی کے غلام یزید نے، غلام محمد رضوی نے، یزیدی نے جو کاوش انجام دی ہے، جو کارنامہ انجام دیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، احتجاج کیا جائے کہ یہ جو کام ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہندوستان ہے، یہ کسی کے باپ کا شہر تھوڑی ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی ریلیجن کا جو ہے تھپا لگے گا. یہاں پہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ہر کوئی اپنا حق رکھتا ہے، اپنا حق رکھتا ہے جینے کا. جس کو جو دل چاہے وہ مکتب میں، وہ مذہب میں، وہ مسلک میں رہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ تو میں سادات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم بول کے نہ صحیح، لکھ کے تو کچھ کر سکتے ہو. لکھ کے تو اس روش کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. آواز اٹھائی جائے. آج ایک گھر پہ حملہ ہوا ہے، کل 10 گھروں پہ اور حملہ ہوگا. آج یہ 40 لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، کل 4000 لوگ اکٹھا ہو کے کسی کی بھی آبرو کی یہ لوگ یہ شرم حیا نہیں رکھتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے واقعہ ہررا یاد رکھنا. یہ یزیدیوں کے لیے اس واقعے کو دہرانا کوئی نئی بات نہیں ہے. بریلویوں کے لیے، یہ بریلوی یزیدیوں کے لیے اس واقعے کو دہرانے کا کوئی بھی جو ہے غم اور الم نہیں ہوگا انہیں. وہ بالکل آسانی سے کر دیں گے. یہ یاد رہے. تو سادات سے گزارش ہے کہ اس روش کے خلاف آواز اٹھائی جائے. یہ جو کام کیا ہے سادات
سادات بھی ملوث ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے سادات کو جو وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی سگنیچر، جن کی دستخط ہے اس پیپر میں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ذرا اپنے اجداد کی طرف ذرا دیکھنا کہ مر کے جب ان کے سامنے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ اس منہ سے کہ حسینی کو توبہ کروائی جبرن، مارا کوٹا، حالانکہ معافی تو ان سے مانگنی چاہیے تھی۔ سادات غور کریں، اپنے عقیدے پر غور کریں اور اپنے اطراف میں غور کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔